میں حلقے بھر سے آئے ہوئے تمام میرے احباب جو میرے ساتھ حلقے سے تشریف لائیں، راجہ آفتاب صاحب ان کے ساتھی تشریف لائیں، اور جماعت مسلم کانفرنس کے تمام عہدیداران، ان سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج وہ سارے یہاں پہ آئے اور مجھے انہوں نے عزت دی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو چند باتیں ڈیٹیل سے کرنا چاہ رہا تھا، آپ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا وجوہات بنی کہ جس کی بنا پہ ہم نے یہ فیصلہ لیا۔ سزا صاحب ہم لوگ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، آپ نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ میرے والد صاحب نے بڑے مشکل وقت میں اس حلقے کی باغ ڈور سنبھالی تھی آپ کی قیادت میں، اور وہاں پہ انہوں نے ثابت کیا وہ سیٹ نکال کے۔ اس کے بعد وفات کے بعد مجھے جب سیاست میں لایا گیا، اس جماعت کی طرف سے مجھے لایا گیا سیاست میں، اور خود کہہ کے انہوں نے مجھے لایا گیا کہ آپ ہی ہمارے امیدوار ہیں اور آپ آئیں، اور پچھلے الیکشن میں میرے ساتھ پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد مجھے وعدے کیے گئے کہ آپ کو ہم ایڈجسٹ بھی کریں گے، آپ کے کام بھی ہوں گے آپ کے لوگوں کے۔ لیکن میری سیاست کا مطلب صرف اور صرف میرا علاقہ ہے، میرے لوگ ہیں، میرا حلقہ اور میری عوام تھے۔ میں نے ان کو کلیئر یہ چیزیں کہیں کہ میں کسی بھی اپنے لالچ کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں، اگر آپ میرے حلقے کام کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ ان کے ساتھ جوائن کیا، اور پچھلے 4-4.5 سال میں مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے صدقے دل سے ان کے ساتھ کام کیا، لیکن میرے حلقے کے ساتھ، میرے لوگوں کے ساتھ بہت استحصال ہوا، بہت زیادہ زیادتیاں کی گئیں، میرے کارکنوں کے ساتھ اپوزیشن سے بھی زیادہ برا حشر کیا گیا۔ ہم لوگ اتنے اپوزیشن کے دور میں بھی تنگ نہیں ہوئے جتنا اس دور میں ہم لوگ تنگ ہوئے۔ جگہ جگہ سے ٹرانسفرز کی گئی لوگوں کی، کسی اپوزیشن کے بندے کی آواز نہیں، ہر جگہ سے ہمارے لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا۔ تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ میرے لیے میری جماعت سر، میرا سب کچھ میرے لوگ ہیں، میری عوام ہے، اور میں انہی کی خاطر جنگ لڑ رہا ہوں، انہی کی خاطر وہاں پہ جو ہمارا ایک وہاں پہ سسٹم بنا ہوا ہے، ایک سیاسی کلچر ایسا بنا ہوا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میری ملاقات ہوئی مرزا صاحب سے، اور مرزا صاحب نے مجھے گائیڈ کیا، شفیق صاحب نے، کہ جی آپ کا اپنا یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں پہ آئیں، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کی صلاحیتوں کو ابھاریں گے، آگے لائیں گے، اور آپ کو موقع ملے گا آگے آنے کا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ صدر جماعت نے بھی اور سردار صاحب نے بھی مجھے ریکویسٹ کی، عثمان صاحب بھی میرے ساتھ رابطے میں رہے، انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا۔ حلقے کے جو مسلم کانفرنس کے جتنے بھی عہدیدار ہیں ساروں نے ماشاءاللہ بار بار، ملک صاحب بھی ملتے رہے اور انہوں نے بار بار مجھے کہا۔ تو میں نے پھر اپنے حلقے کے مفاد کے لیے، اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے، میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، میں یہاں پہ ٹو بی آنیسٹ ویری کلیئر، میں صرف اور صرف یہاں پہ آیا ہوں، اس موقع پہ پہنچا ہوں صرف اس لیے کہ میرے حلقوں کے لوگوں کے کام ہو سکیں، میرے حلقے کے لوگوں کا آواز سنی جا سکے، اور کل اس حلقے میں کوئی بہتری آ سکے۔ سو ان شارٹ میں یہ ابھی یہاں پہ جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، باتیں تو بہت زیادہ کرنے والی تھیں، تو میں ان شارٹ بتاؤں گا کہ چند عہدیداران بھی میرے ساتھ اس انیشیل سٹیج پہ جو استعفیٰ دے رہے ہیں میرے سمیت۔ راجہ قاضی انجم صاحب میرے ٹیم کے سمجھ لیں سب سے اہم ساتھی ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ضلع کوٹلی ہیں، وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انتہائی محترم میرے والد صاحب کے بہت پیاری دوستوں میں سے راجہ عنایت غوث صاحب نائب صدر بھی ہیں حلقے کے، اور ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری ضلع بھی ہیں۔ راجہ ظہیر صاحب سینئر نائب صدر حلقہ چڑوئی مسلم لیگ نون بھی تھے یہ۔ خادم بھٹی صاحب صدر یونین کونسل پرائی، یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی یہاں پہ موجود آ جائیں، باقی اور بھی چند لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں گے اور باقاعدہ طریقے سے مسلم کانفرنس میں شمولیت کریں گے۔ آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں سارے ساتھیوں کا۔ میں آپ لوگوں کو، حلقے کے لوگوں کو ایک یہ پیغام بس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ صبح 4 بجے وہاں سے اٹھ کے چلے یہاں پہ آئے، اور میرے آپ کو پتہ ہے اس گھر سے ہمیشہ آپ کو وفائی ملی ہے، آگے بھی وفائی ملے گی۔ جو بھی قدم اٹھا رہا ہوں آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں اٹھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا، ہم یہ حلقے میں بھی ثابت کریں گے اور پورے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا یہ قدم رائٹ تھا، ہم رائٹ ڈائریکشن میں تھے۔ سردار صاحب یہ ہیں جو میرے والد صاحب کو لائے تھے سیاست میں، سردار قیوم صاحب اور اس کے بعد سردار عتیق صاحب، انہوں نے لا کے والد صاحب کو پالش کیا اور انہوں نے اس حلقے کی سیٹ نکالی وہاں پہ، اور اس میں سب سے زیادہ کاوشیں اگر سیٹ نکالنے کی میں آنیسٹلی کہوں گا تو وہ سردار صاحب کی ہیں۔ 4 چکر انہوں نے اس بزی ٹینیور میں ہمارے حلقے میں لگائے، اور رات کو 2-2-2:30 بجے بھی ہمارے حلقے میں آتے رہے اور کہتے رہے جی کہ پلیز مجھے یہ سیٹ چاہیے ہر صورت میں۔ ان کے علاوہ کوئی بندہ، میں نام نہیں لوں گا، کہ کوئی بندہ ہمارے حلقے میں آ کے کسی نے کمپلین نہیں تھی کی اس وقت، اور انہوں نے بھرپور زور لگا کے وہ سیٹ جتوائی، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں سر، اور میں اپنی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح دست شفقت ہمارے سر پہ رکھیں، ہم انشاءاللہ ود ان فیو منتھس آپ کو ثابت کر دیں گے کہ یہ وہی قلعہ ہے آپ کا مضبوط قلعہ کہ جو پہلے تھا دور میں 2006 کے دور میں، انشاءاللہ یہ قلعہ آپ کا دوبارہ یہ ہم سیٹ بھی جیتیں گے۔ اور میں آپ سارے دوستوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک سولجر کا بیٹا ہوں، I'm son of a soldier اور I'm a fighter، اور میں کبھی بھی ان جو ہوچے ہتھ کنڈے ہیں ہمارے یہاں پہ
سابقہ جماعت میں جو کیے جاتے تھے میں ان سے ہار مارنے والا نہیں ہوں. انشاءاللہ میں فائٹ کروں گا اور اپنا رستہ بنا کے اپنے عوام کا اور ان کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچاؤں گا. آپ سارے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں. اب سارے ساتھیوں نے تھوڑی بات کرنی ہے. آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں سر. اور یہ میں اپنے ان ساتھیوں سمیت اور یہاں پہ بھی جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں حلقے میں جن کی میری حمایت ہے, میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون سے آج استعفیٰ دے کر مسلم کانفرنس میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں. باقی جو ساتھی آپ لوگ حلقے سے آئے ہیں, واللہ میرے پاس آپ کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں کہ اس سردی کے موسم میں آپ صبح صبح اٹھ کے 4 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں. آپ میرے سر آنکھوں پہ, میرے ماتھے پہ, اور میں انشاءاللہ آپ کی اس ساری قربانیوں کو انشاءاللہ ہم اس کے پورا کریں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ سارے ساتھیوں. میرے انتہائی قابل احترام قائد محترم صدر جماعت حسین فیصل احمد خان الجاد کے میرے انتہائی قابل احترام دوستوں, میں سچی بات ہے کہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے. اور میرے ہم نے نعیم صاحب نے تو نہیں بتایا, لیکن مرزا صاحب گواہ اس چیز کے کہ نعیم صاحب کو سب سے پہلے دوستوں کا سمے میں دعوت میں نے دی کہ آپ سب کو پھر میں نے صدر جماعت کو سرچ کی کہ آپ بھی مدد کریں میری کہ نعیم صاحب جماعت میں تشریف لائیں. اور میں نعیم صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, اور میں نعیم صاحب کے تمام ساتھیوں کا جو ان کے ساتھ چلنے والے میرے ساتھ کے ساتھیوں کا سب کی بھرپور یہی خواہش تھی کہ ہم نے مسلم کانفرنس میں جانا. اور ایک بندہ بھی ان کا ایسا نہیں ہے جس نے کوئی رائے دی ہوئی, انہوں نے میٹنگ بلائی اور تمام لوگوں نے متفقہ طور پر کہ ہم نے جماعت میں جانا ہے. اس لیے میں نعیم صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے جو ہے نا اپنے اصل گھر کا چڑھاؤ کیا. یہ آپ کا گھر ہے. میر صاحب نے, حاجی اکرم صاحب نے جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ مسلم کانفرنس سے حاصل کیا ہے. ہمارے علاقے میں جو کام ہوئے ہیں وہ مسلم کانفرنس میں دور میں ہوئے ہیں, چاہے حاجی اکرم صاحب کی شکل میں, چاہے میری مستاذ علی کی شکل میں. اس کے علاوہ میں کسی نے ہمارے علاقے میں کام نہیں کیے. ہم نے عہد کیا کہ میری اور نعیم صاحب کی میٹنگ کو 4 شام میں بات کروں گا. میٹنگ کو ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم نے دونوں نے کبیر کا چل رہا ہے اور نیکی سے چل رہا ہے اور جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اپنے ذات کے لیے کام نہیں کر رہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے قائد کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ مسلمان پہلے مسلمان جو ہے نا واجد صاحب بنا کے دیں گے اور دیں گے ہم دونوں انشاءاللہ. باقی جو باتیں کرتے لوگ کا قائد بہت نعیم صاحب نے پہلے فرما دیا ہے جی کہ 6 والا الیکشن جو ہے وہ میرے قائد محترم کی وجہ سے جو ہے نا ہم جیتے ہیں. اس کے بعد جب الزام لگاتے ہیں مسلم کانفرنس والے, نور لیگ والے میرے قائد پر, یہ میرے قائد ہیں. میرے مستاذ صاحب کو, حاجی اکرم صاحب کو پیچھے کر کے میری مستاذ صاحب کو ٹکٹ ملا 2001 میں, وہ مسلم کانفرنس نے دیا. مسلم کانفرنس نے راجہ افتاب کو, راجہ بیٹے کو پیچھے کر کے میری مستاذ صاحب کو 2006 میں ٹکٹ دیا, وہ مسلم کانفرنس نے دیا. مسلم کانفرنس نے میری مستاذ صاحب کو وزیر بنایا, مشیر بنایا, عہدے دیے. نون لیگ والوں نے میجر صاحب جب نون میں گئے تو وہ میرے صاحب ایک بانی رکن تھے نون لیگ کے, لیکن نون لیگ نے کیا دیا, نون لیگ نے دیا کہ میجر صاحب دفتر بنانا چاہتے تھے ایک جگہ, چودھری اسد بنانا چاہتا دوسری جگہ, لیکن نون لیگ والوں نے رائے فاروق کے سامنے نون لیگ والوں نے وہاں دفتر بنایا جہاں چودھری اسد چاہتا تھا. میرے صاحب کو انہوں نے اتنی تکلیف دی, اتنی تکلیف دی میرے صاحب برداشت نہیں کر سکے. ٹکٹ جو الیکشن جو ہے وہ نون لیگ والوں نے میرے صاحب کو جو ہے نعیم صاحب گوائے 5 سال انہوں نے ووٹ بھی دیے نون لیگ کو, لیکن جو ان کے ساتھ ہو یہ خود بیان کر چکے ہیں. جو کچھ میرے صاحب کو ملا اللہ کا فضل کرم تو نون لیگ سے ملا ہے. یہ آگے جو نون لیگ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کار کو چار کے تمام لوگوں کو, نعیم صاحب کو میں نے یہی بات کی تھی کہ جس لوگوں کی جس قیادت کے نتیجے آپ چل رہے ہیں
हमारा वहाँ मुकाबला पीपल पार्टी से है। ये जो राजपूत बड़े 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 होते हैं, क्या फालतू का राजपूत और राजपूत हमारे कहते हैं कि हमारा राजा इसलिए जा रहे हैं। राजपूतों को अगर इज्जत दी है कानपुर 4 में, तो वो मुजाहिद जबर सरदार अब्दुल कुलूम खान साहब और सरदार अकीब खान साहब, तो ये साबित है। जो ये नारा लग गया थी राय साहब ने, राय साहब ने जो यासीन का काम किए, वेदपुरदास साहब का काम नहीं किए, राजकुमार साहब का काम नहीं किए, किसी और का काम नहीं किए। ये जो असेंबली में देखा तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए, 8 पे दीवार बना कर उन्होंने दिया कि को जी आप आपस में लड़ाई करो, जो यासीन जो तुम याद के रास्ते उन्होंने मार दिए। और वो 2016 का इलेक्शन जो है ना, वो उनकी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग आ रही में साथ के, और जो है ना वो अपना यासीन कामयाब हुआ। फिर यासीन को इलेक्शन के बाद अपने वोट देगा फारूक आदिल साहब ने, उसको एक जो है ना शाहजहाँ को जो मेंबर असेंबली बना कर रखी। फिर राजा फारूक आदिल साहब ने जो यासीन का अपना वोट देगा उसे लीडर बनाया। वो जितना भी किस तरह कर सकते हैं कि वो ये जो खैर खुआएँ, हमारे खैर खुआएँ मुस्तफा सरदार खान साहब और हम इंशाअल्लाह ताला आखिर दम का जमात में साहब जी के हालत मुझे गलाम है। इंशाअल्लाह ताला जमात का मजबूत करेंगे, पूरे जिले में करेंगे, कश्मीर करेंगे। निश्चित टाइम तो कम है, इस पर जानकारी वेलकम के लिए राजा रहीम साहब को मुस्लिम कौम में शामिल होने पर मेरा काम करता हूँ। ये उसने इत्तेफाक करती कि उस हल्का इंतखाब से साबिक वजीर राजा अकरम साहब जो हमेशा इलेक्शन जीते रहे, उनकी वफात के बाद बल्कि राजा अकरम साहब ने अपने वक्त में ही राजा मुर्शदाबाद को टिकट करवाया और वो इलेक्शन से मुस्लिम कौम के टिकट पर कामयाब हुआ। दूसरी इत्तेफाक ये है कि दोनों एक साबिक वजीर के दोनों राजा अकरम साहब के भी बेटे और राजा मुर्शदाबाद साहब जो साबिक वजीर थे उनका भी बेटा जो है आज मुस्लिम कौम में, ये बड़ी खुशहाली बात है। और मैं कोटली में कह सकता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे जो समंदर साहब बाकी दोस्त जो थे, राजा निसार साहब, बाकी नसीर साहब, ये सब मुस्लिम लीग में चले गए थे। तो मैं समझता हूँ आज मुझे एक ऐसा साथी मिल गया है जो मेरी उस कमी को उनकी तो है वो पूरा करेगा। और मैं नहीं साहब को यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम कौम को आपको कोई अपनी घर में वापस आए, कोई ऐसे चलने कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जंग ही नहीं है। तो इस मुस्लिम कौम को संभालना है, हमने इसको मजबूत करना है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि हालात बदल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आने के वक्त जो है वो मुस्लिम कौम है, अल्लाह ताला हम सबको मुस्लिम कौम में मुकम्मल तौर पर इत्मीनान के साथ और यकीन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस, स्टेज पर बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत, आज के दिन मेरे मोहतरम भाई मेजर मुर्शद साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनसे तल्लुक़ था और बहुत सारे वालों से तल्लुक़ था, मेरे साथ MLA भी रहे, वज़ीर भी रहे, और आज उनके बेटे नईम मुर्शदाबाद साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। मैंने खुश आमदीद कहता हूँ और इस लिहाज से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि वो अपनी पुरानी जमात, ये घराना पुराना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, आज दोबारा जो अपने उस घर में दाखिल हुए हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक घर जैसा माहौल है। इंशाअल्लाह ताला नईम साहब आप यहाँ मौजूद नहीं होंगे क्योंकि पहले भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आपके घर को बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपको बहुत इज्जत देगी। मैं जनाब अफ्ताब अकरम साहब जो हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि नईम मुर्शदाबाद साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। इन सब की कोशिशों से, इनकी मेहनतों से जो इनका मिशन था अल्लाह ताला ने पूरा किया। मैं इस दुआ के साथ कि हमारी जो टीम बनी है अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत के साथ इस टीम को कायम रखे और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये उम्मीद देता हूँ
کہ جس طرح حلقہ ڈڈیال سے لوگ مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، حلقہ کڑی سے یہ راجہ مظفر مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوشش سے لوگ بہت سارے شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں پورے حلقوں میں الیکشن لڑنے والے، الیکشن لڑانے والے اور سیاست میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے والے آئندہ دنوں میں مسلم کانفرنس سے شامل ہوں گے۔ میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ کہ آج جو ہے کروڑی نہیں بلکہ پورا جو ہمارا میرپور ڈویژن ہے اس میں مسلم کانفرنس مضبوط ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ مسلم کانفرنس ہے، آپ محنت کریں، اتفاق و اتحاد سے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی جو ہے یہ دیکھیں۔ مسلم کانفرنس لوگوں کو عزت دیتی ہے۔ آپ جدھر آزاد کشمیر میں دیکھیں گے مجھ جیسے ایک سیاسی کارکن کو مسلم کانفرنس سے بڑا اعزاز دیا، اور مجھے ضلع بنگل مسلم کانفرنس میں صدر بنایا، مجھے مرکزی چیف آرگنائزر بنایا، مجھے مرکزی سینئر نائب صدر بنایا، اور مجھے آج اللہ تعالیٰ کے کرم اور مجاہد اول کی دعاؤں سے آج میں مسلم کانفرنس کا صدر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم کانفرنس لوگوں کو جو عزت دی ہے اس عزت کے حوالے سے آج لوگ مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں جناب نعیم السردار، راجہ آفتاب اکرم اور جتنی چڑوئی اور ضلع کوٹلی کی تنظیم ہے ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کی کوششیں رنگ لائی، اور آج ہم یہاں بیٹھ کر نعیم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور مسلم کانفرنس کا بہت مہربانی، بہت